تو بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح تمام احادیث کا خلاصہ حدیث جبرائیل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جس طرح فاتحہ کو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب سے پہلے نمبر پہ جس سورت کو رکھا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بالکل اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف میں سب سے پہلے اس حدیث کو کیا ہے نقل کیا ہے۔ ایمان کی تفصیل ہے، ایمان یہ ہے اللہ پر یقین کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی تفصیل ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ یہ احسان ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنا پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اس کا تعلق قلب کی پیدا ہونے والی کیفیت سے ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور احسان کا تعلق دل میں پیدا ہونے والی کیفیت سے ہے، جو ہمیں ابھارے اچھے اعمال پر، اچھی چیزوں پر، اچھے بات پر جو کیفیت ابھارتی ہے اسے احسان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ صحابہ نے بھی سمجھا ہے، سوال ان کے ذہن میں آتا وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھ لیتے تھے۔ اور بعض صحابہ وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے سوالات پوچھتے نہیں تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کسی دیہاتی آدمی کو بھیج دے، وہ سوالات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیں اور ہم بھی دین سیکھ لیں۔ تو صحابہ اس طرح اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ غیب سے انتظام فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع رجل، اچانک ایک آدمی آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے بڑا تعجب کیا، یہ کون شخص ہے؟ سفید لباس، سیاہ بال، کپڑا بھی سفید ہے اور بالکل صاف ہے، گرد و غبار نہیں تھا اس پر، بال سیاہ ہے، بالوں پر بھی گرد و غبار نہیں تھا۔ اس سے ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ یہ مسافر نہیں ہے، دور سے نہیں آیا ہے۔ لیکن مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ لوگ بھی اس کو نہیں جانتے تھے۔ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص مدینہ کا نہیں ہے۔ ہم بڑے پریشان تھے، یہ کون شخص ہے؟ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے یا زانوں پر رکھ دیا۔ بعض نے کہا کہ وہ اپنے زانوں پر رکھا اور سوال کیا۔ سوال کیا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ نے انتظام کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق ڈائریکٹ سوال نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا۔ ابھی مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ شخص کون ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔
تو وہ شخص کیا سوالات کرتا ہے، جس میں سے پہلا سوال یہ تھا، اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ. بعض حدیث میں یا محمد آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی اسلام کی. ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے. آپ بچپن سے دیکھتے ہوں گے اکثر مساجد میں اوقات نماز کی جو پارٹی لگتی ہے، اس پارٹی پر اسے کیا ہے لکھا جاتا ہے، ارکان اسلام، فرائض اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 چیزیں کیا ہیں لکھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں اسلام کا خلاصہ پیش کر دیا. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ ایمان لائیں، آپ شہادت دیں، آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دیں. دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، وتقیم الصلاۃ کہا. علماء نے لکھا ہے نماز قائم کرنے سے مراد نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا. ایک ہے نماز پڑھ لینا، نماز کا وقت ہوا مسجد میں آئے نماز پڑھ لیے، یہ نماز پڑھنا ہے. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ بندہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کو سیکھ کر پڑھے، نماز کے حرکات کو، سکنات کو سمجھے، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، تمام چیزوں کو سیکھے. اس کے بعد وقت پر پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے. نماز سے باہر کیا ہے ان تمام مسائل کو سیکھے، نماز کے اندر کے کیا مسائل ہیں اس کو سیکھے. خشوع کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کا دھیان کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، اسے نماز قائم کرنا کہیں گے. آج مسلمان کو نماز کے مسائل نہیں پتہ ہے، الا ماشاء اللہ جو نماز کے مسائل کو جانتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں. اکثریت کا یہ حال ہے، دیکھی دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. بعض کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے نماز میں شامل ہوں گے، کب شامل ہوں گے، کون سی رکعت ملے گی، کون سی نہیں ملے گی، نماز میں کب شامل نہیں ہو سکتے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ابھی امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے، سلام نہیں پھیرا ہے، آخری رکعت کے قاعدے میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ وضو کر کے آیا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے نماز میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ کنارے ہو کر اپنی نیت باندھ لیتا ہے. حالانکہ علم میں اگر اسے یہ بات ہوتی، یہ مسئلہ اسے پتا ہوتا کہ نماز میں امام کے دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے اگر نیت کر کے بندہ شامل ہو جائے تو جماعت کا ثواب ملے گا اسے. امام صاحب ایک سلام پھیر دیے اور آپ شامل ہو گئے تو بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. امام کے دوسرے سلام کے میم تک آپ کو موقع ہے جماعت میں شامل ہونے کا. امام صاحب نے دوسرا سلام پھیرا، السلام، میم تک پہنچے، اب آپ شامل نہیں ہو سکتے. اسی طرح رکوع میں ہے امام، پیچھے سے ایک بندہ آیا وضو کر کے جلدی، ابھی یہ رکوع میں گیا، امام صاحب کیا ہے رکوع سے اٹھ گئے، اب اس کی رکعت کیا ہے، یہ رکعت اس کو نہیں ملی ہے. لیکن بعض یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت مل گئی. لوگ کیا ہے رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور یہ رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم خود پڑھ لیا اور سمجھ گیا کہ رکوع مجھے رکعت مل گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کبھی
آپ کے ساتھ کوئی جماعت میں جب شریک ہوگا ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ رکعت پوری نہیں کریں گے، اس کو ہی رکعت سمجھ لیتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کی مقدار امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیے، اب آپ اگر رکوع میں چلے گئے ہیں، اب آپ کو رکعت نہیں ملی ہے۔ تو ایسے بے شمار مسائل نماز کے ہیں۔ آج مسلمان کو چاہیے نماز سیکھیں، یہ ارکان اسلام سے ہے۔ اسلام کے جتنے ستون ہیں اس میں سے ایک ستون کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد آپ سمجھ گئے، نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ نماز پڑھنے کے لیے باہر کی کیا چیزیں ہیں جسے شرائط نماز کہا جاتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے کیا ہے سیکھنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باہر کے ساتھ فرائض، اسے شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ بدن پاک ہونا چاہیے۔ بدن پاک کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اگر بندہ ناپاک ہو گیا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، غسل کے کیا مسائل ہیں، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایک بندہ کیا ہے پانی ڈال لیا، پینٹ پر نہا لیا، لنگی پہ نہا لیا، پینٹ میں ناپاکی لگی ہے، لنگی میں ناپاکی لگی ہے، نہانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرا لباس بدلی کر لیتا ہے۔ وہ جو ناپاکی اس کے پینٹ میں لگی تھی، لنگی میں لگی تھی، اس کے بدن میں لگی ہے، ابھی صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوا۔ پانی کہاں پہنچانا ضروری ہے پتہ نہیں ہے اسے۔ ایک نہانا ہے اور ایک غسل کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نہانا ہے، اگر آپ نے سرسری نہا لیا تو پہلے سے آپ پاک تھے، لیکن غسل فرض ہو جائے تو ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وضو کرنے کا۔ وضو کے مسائل سیکھیں، وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، غسل صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی۔ ہمارا غسل صحیح نہیں ہے، نماز اہتمام سے پڑھ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ قبول کر لے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، عبادتوں کو، اعمال کو اللہ قبول کرتی ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے۔ ارکان اسلام میں دوسری چیز کیا ہے؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز قائم کریں، سیکھیں، آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، حرکات، سکنات، رکوع، سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ سال بھر دیکھیں کتنا مال کمایا ہے، حساب و کتاب کریں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، 40واں حصہ مال کا نکال کے جو محتاج ہیں، مستحق ہیں، ان تک وہ زکوٰۃ کا ہے پہنچائیں۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آ گیا کسی کو بھی زکوٰۃ دے دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور صحیح طرح زکوٰۃ اگر ادا نہیں کریں گے پھر آفات مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔ تو ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کا 40واں حصہ نکال کر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، مستحق ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ یہ ارکان اسلام سے ہے، اسلام کی بنیاد ہے یہ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وَتَصُومَ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں، 11 مہینہ خوب محنت کریں، کمائیں اور دوسرے اعمال بھی کرتے رہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو روزے کا اہتمام کریں، روزے کے مسائل جانیں، روزہ کس طرح رکھتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ کیا ہے لاپرواہی کرتے ہیں، روزے کے مسائل نہیں پتہ ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ سحری کی، صبح اٹھے الٹی ہو گئی، سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع۔ کسی نے کہا بھائی کیوں روزہ نہیں ہے؟ تو کیا کہا کہ مجھے الٹی ہوئی۔ مسئلہ اگر معلوم ہو، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بندہ بھولے سے کھا لے پی لے پیٹ بھر کر تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
پیٹ بھر کے بھولے سے آپ نے کھا لیا، بھول سے کھا لیا، بعد میں کسی نے کہا اب فوراً کیا ہے کلی کر لیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزے کے مسائل جانے، سحری کے وقت ہوتا ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوگی اس وقت دوا کھائیں گے، ایک گلاس پانی پیئیں گے۔ اہتمام تو یہ ہے 10 سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، دوا کھا لیں، پانی پی لیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، تہجد کے لیے مسجد آ جائیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ اس میں لاپرواہی کیا ہوتی ہے؟ شیطان وسوسے میں رکھتا ہے، ابھی تو اعلان ختم ہوا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور بندہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے ایک گلاس پانی لاؤ پی لوں۔ وقت ختم ہونے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ آپ پہلے فارغ ہو جائیں، جو وقت آخری جو وقت اعلان ہوتا ہے مسجد سے آپ اسی پر ختم کر دیں ساری چیزیں۔ اس میں لاپرواہی نہ کریں، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو مسائل سیکھیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے اللہ کے گھر کا ہے سفر کرنے کی، حج کرنے کی، تو سفر کے لیے نکلے، حج کریں۔ یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ اسلام یہ ہے، اسلام کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے، جسم کے اعضاء سے ہے اس کا تعلق۔ آپ حج کرنے جائیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، قربانی کریں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء سے ہے، جسے اعمال کہا جاتا ہے، جسے کیا ہے؟ اعمال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال گنائے، پھر وہ فرشتے نے کیا کہا؟ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ اور تعجب کیے، سوال بھی خود کرتا ہے فرشتہ، یعنی یہ شخص، اور بعد میں کیا ہے؟ تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، اور حیرت زدہ ہو گئے صحابہ کہ یہ شخص ہے کون؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے فرشتہ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تفصیل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ ایمان یہ ہے اللہ پر یقین کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، عقیدے سے ہے، جسم کے اعضاء سے نہیں ہے، اعمال سے نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، جسے کیا کہا گیا ہے؟ عقیدہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ایمان کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اللہ پہ جیسا ایمان رکھنا ایمان رکھیں، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ہمیں کیا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ تیسرا سوال فرشتے نے کیا، فاخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ یہ احسان ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنا پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اس کا تعلق قلب کی پیدا ہونے والی کیفیت سے ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور احسان کا تعلق دل میں پیدا ہونے والی کیفیت سے ہے، جو ہمیں ابھارے اچھے اعمال پر، اچھی چیزوں پر، اچھے بات پر جو کیفیت ابھارتی ہے اسے احسان کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں لڑیں، اللہ کے دین کے لیے، اسے کہتے ہیں احسان۔
یہ اندر کی کیفیت جو ہے ہمیں ابھارتی ہے. آپ بازار میں گئے اور اسلام نے منع کیا ہے بد نظری نہ کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں، لیکن یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے، جب ہی بندہ اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے، یہ جھکانا اسے احسان کہا جاتا ہے. تو تین چیزوں کا سوال کیا، تین چیزوں کے بارے میں پوچھا، اور ہر جواب ملنے کے بعد فرشتے نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا. چوتھا سوال کیا ہے؟ فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل اور مسئول دونوں کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ فرشتے نے کہا اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندی آقا کو جنے گی، چرواہے بڑی بڑی بلند بلند عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے. وہ شخص وہاں سے چلا گیا. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ جانتے ہیں یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ اور اللہ بہتر جانتا ہے یہ شخص کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. یہ اللہ نے غیب سے انتظام فرمایا. جو صحابہ سوالات نہیں پوچھ سکتے تھے، ہمت پوچھنے کی نہیں تھی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج کر ان کے درمیان وہ سوالات پوچھوائے جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ نے سیکھا. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں صحابہ نے سیکھ لی. یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث پوری زندگی میں بیان فرمائی ہے، اس ایک حدیث میں پورے حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور ایک نام کیا ہے؟ ام السنہ بھی کہتے ہیں. ام السنہ، ام کے معنی کیا ہے؟ خلاصے کے، نچوڑ کے ہیں. پوری احادیث کا نچوڑ، پوری احادیث کا خلاصہ حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف میں جتنی صورتیں بیان فرمائی ہے، ان تمام صورتوں کا جو خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں. قرآن کا خلاصہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں 1000 سے زائد مسائل اللہ نے بیان کر دیے. لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ سورہ فاتحہ میں 1000 سے زائد مسائل. جب لوگوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے پھر کیا ہے؟ تفسیر کبیر لکھی ہے. پھر یہی سبب بنا ہے تفسیر کبیر لکھنے کا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان فرما دیا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ اللہ کے نام میں اللہ نے کیا بیان فرما دیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہ آیت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں میں اپنے قول میں جھوٹا تو نہیں ہوں. اس ڈر کی، خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. اب اندازہ لگائیں بندہ کیا اقرار کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بندہ یہ نہیں کہتا تیری عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تیرے علاوہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں. اور بندہ جب یہ کہتے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تیرے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے.
یہ دو باتیں، اس دو باتوں پر بھی ہم نے عمل کیا، بے شمار برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور در پہ نہ جائیں، کسی اور کا رخ نہ کریں، جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے۔ یہ دو ٹکڑوں میں، اس آیت کے دو ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ ہر مسلمان روزانہ تقریباً کم از کم 48 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو اشراق، چاس، توابین، تہجد کی پابندی کرتا ہے اس کی تعداد کا ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کہیں ہم جھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں ہم جھوٹے تو نہیں ہیں اس میں۔ ہم روزانہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح تمام احادیث کا خلاصہ حدیث جبرائیل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جس طرح فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب سے پہلے نمبر پہ جس سورت کو رکھا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بالکل اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف میں سب سے پہلے اس حدیث کو کیا ہے نقل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے جس طرح پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اسی طرح صاحب مشکات شریف نے اپنی کتاب مشکات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو کیا ہے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ دین اور ایمان اور اسلام، ایمان کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسلام کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دونوں میں فرق ہے۔ جسے کلمے کے اندر بیان کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام ہے، اس کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے، اعمال سے ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جب ایمان اور اسلام ملتا ہے پھر دین کیا ہے وجود میں آتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ہمیں اپنا اسلام مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، دیکھنا ہے کہاں کمزوری ہے، کہاں کوتاہی ہے، کیا ہمارا عقیدہ مضبوط ہے یا ہمارے اعمال مضبوط ہیں، اس میں غور فکر کرنا ہے۔ سب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔